علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. بہوشازی ذیشان پروگرام میں میرے ساتھ ہیں سلمان غنی اور سعید قاضی. ناظرین, انتخابی مہم کا آج آخری دن ہے. تمام پارٹیاں آج اپنا پورا زور لگا دیں گی عوام کو اپنی طرف مائل کرنے میں, اور پھر انتظار ہوگا 11 مئی کا کہ عوام کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں اور 11 مئی کا سورج کس کے نام کا ہوگا. عمران خان علالت کی وجہ سے اسلام آباد کے جلسے سے آج ویڈیو خطاب کریں گے, اور میاں نواز شریف آج مسلم لیگ نون کی جانب سے آج لاہور میں جلسے کیے جائیں گے. لیکن یہاں پر عوام کے لیے ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن 11 مئی کو موبائل فون پر پابندی لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر پابندی لگا دی جاتی ہے تو جو طریقہ کار اپنا ووٹ نمبر پولنگ اسٹیشن کی جگہ معلوم کرنے کے لیے بتایا گیا ہے وہ کیسے ممکن ہوگا, اور اگر موبائل سروس بند ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ معلومات نہ مل پائیں تو اس سے ٹرن آؤٹ کس حد تک متاثر ہوگا, اس پر بات کریں. ساتھ ہی آج ہم بات کریں گے راولپنڈی ڈویژن کی, جہاں سے بڑے بڑے نام 11 مئی کو عوام کی عدالت میں پیش ہونے والے ہیں, جن میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف, چودھری پرویز الہی, چودھری نثار علی خان, عمران خان اور شیخ رشید جیسے نام شامل ہیں. ان تمام شخصیات کے حلقوں کی عوام ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے اور ان کی اپنے حلقوں میں پوزیشن کیا ہے, اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ 2 نئے سروے سامنے آئے ہیں. ایک سروے آیا ہے ایکسپرٹ کا اور دوسرا سروے آیا ہے عوام کا. ایکسپرٹ کے سروے میں اور عوام کے سروے میں کس پارٹی کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے, اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن سب سے پہلے خبریں لیں گے سلمان غنی اور سعید قاضی صاحب سے. جی قاضی صاحب. شازیہ, ایک تو میں بات کروں گا کہ ایک خبر تو وہ اتنی نئی نہیں ہے مگر آئی منظر عام پہ کل ہے کہ کس طرح ایجنسیز نے کس طرح جو ہے ایڈوائز کیا یا ایک طرح سے بریف کیا پرائم منسٹر صاحب کو, یعنی پریکٹیکلی نہیں بلکہ لکھ کے کہ ایک اے پی سی منعقد کی جائے. اس کا وقت تو نہیں رہا مگر سیکیورٹی کے حوالے سے کیا خدشات تھے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو, ہم اس پہ بات کریں گے. اور ابھی چونکہ 2 دن ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کیا کیا اور کہاں کہاں خطرے ہو سکتے ہیں ان کا ہم ضمن ذکر کریں گے. اور ساتھ ہی یہ جو اپنی آخری خبر بتائی ہے اس پہ میں خاص طور پہ بات کروں گا کہ کیسے خواص کا سروے کیا کہہ رہا ہے, عوام کا سروے کیا کہہ رہا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ظاہر ہے 2 دن بعد یہ تو پتہ چل جائے گا کہ کون جو کچھ کہہ رہا تھا کس حد تک درست تھا, مگر آج سچویشن کیا ہے میں اس پہ بات کروں گا. سلمان صاحب آپ کے پاس کیا خبریں؟ قاضی صاحب نے ابھی بات کی کہ جی نگران پرائم منسٹر کو ایک ایجنسی نے بریف کیا تھا اے پی سی بلانے پہ, تو میرے خیال انہوں نے اے پی سی تو نہیں بلائی, لیکن میں بات کروں گا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں, انہوں نے کوئٹہ پشاور کے بعد گزشتہ روز لاہور اور پشاور کا دورہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے سیکورٹی اقدامات کا جائزہ لیا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں فل پروف سیکورٹی یقینی بنائیں, اور فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ عوام دھمکیوں میں آئے بغیر ووٹ ڈالیں. اس سارے اقدامات اور اعلانات کے اثرات انتخابی عمل پر کیا ہوں گے, اس پہ بات کریں گے. دوسرا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 11 مئی کو احتجاجی دھرنے کی تیاریاں جو ہیں اس کا اعلان کیا, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جمہوری نظام سے لڑنا ہوگا, دھرنا ہوگا. کیا جمہوری نظام پاکستان کی بقا اور عوام کے مسائل کے حل کا زینہ نہیں بنا, اس پہ ہم بات کریں گے. تیسرا, جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ طلال بگٹی نے 2 نشستوں سے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے. اس کے بلوچستان انتخابات لڑنے کا انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا. اس کا بلوچستان کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے, اس پر بات. صحیح. اب سیاسی خبریں پر بات کرنے سے پہلے سلمان غنی صاحب اور سعید قاضی صاحب, میں آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گی. ابھی جو پاکستانی قیدی ثناء اللہ جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں, یقیناً یہ ایک سربجیت کا رد عمل ہے. اگر اس پر بات کی جائے, ایک طرف پاکستانی قیدیوں کے ساتھ سلوک اور دوسری طرف ہمارے سیاستدانوں کا بھارت کی طرف جھکاؤ کہ ہم اقتدار میں آ کر ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنائیں گے, کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ غالباً 3-4 روز سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ, اس طرح کی کنفیوژن کی صورتحال تھی. سربجیت کے بعد انہیں مقبوضہ کشمیر کی جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور سب کچھ وہی کیا گیا جو سربجیت کے ساتھ یہاں پر کچھ لوگوں نے کیا, جس میں ریاستی اداروں کا یا حکومت کا کوئی دخل نہیں تھا. بات یہ کہ آج ہی ہمارے سابق وزیر اعظم جو مسلم لیگ نون کے سربراہ, انہوں نے بھارت سے اچھے تعلقات کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل جاری رکھیں گے اور پاکستان کی سرزمین کو بھارت کے خلاف کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا طرز عمل کبھی بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا, اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ بغض کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس سے ان کے اقدام سے ثابت ہوتا ہے کہ سربجیت کا اور ثناء اللہ حق کا آپ دیکھیں کہ کسی طرح بھی آپس میں کوئی مشابہت نہیں. سربجیت پاکستان میں تخریب کاری کا مرتکب ہوا, اور خود بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ وہ تخریب کاری نہیں کرنے آیا تھا, اور تخریب کاری کرنے کے بعد
ہمارے بہت سارے تقریب کاروں نے اپنے مشن کمپلیٹ کیے اور بھارت واپس چلے گئے، لیکن سربجیت پکڑا گیا، پاکستان کی عدالت نے اسے سزا دی اور اس کے بعد یہ واقعہ جیل کے اندر ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قیادت کے لیے یہ چیلنج ہے، یہ بھارت کا طرز عمل، اور ثناء اللہ حق کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تو میاں صاحب کی ان باتوں کو مد نظر رکھ کے پھر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟ میاں صاحب کچھ سافٹ ہے انڈیا کے حوالے سے، چونکہ خطے کی جو صورتحال ہے اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں امریکن پریشر ہے، اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ خود لمحہ فکری ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے، اور جب تک بھارت ہمارے اور اس کے درمیان جو بنیادی مسائل ہیں اور خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کہتا، اس طرح کے مذاکرات اور اس طرح کے تعلقات کا کوئی جواب۔ ٹھیک ہے، پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اگر 11 مئی کو موبائل فون سروس پر پابندی لگ جاتی ہے تو اس سے ٹرن آؤٹ پر کتنا اثر ہوگا۔ ایک بریک کے بعد بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، الیکشن کمیشن 11 مئی کو اس بات پر غور کر رہا ہے کہ موبائل فون سروس کو بند کر دیا جائے، اس پر پابندی لگا دی جائے۔ اگر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے تو لوگوں کو اپنے پولنگ اسٹیشن کے بارے میں معلومات کیسے ملیں گی؟ صاحب یہ فیصلہ درست ہوگا، ٹھیک ہوگا یہ فیصلہ پابندی لگانا؟ یہ کہنا اس لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال تو وہی دیکھ رہے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے، مگر پھر یہ تو ہمارا کہنا بنتا ہے کہ سیکیورٹی ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موبائل فون جو ہے اب جس دن بند ہوتا ہے تو کبھی ہمیں احساس، ہمیں وہ دن بھول گئے ہیں کہ جب یہ نہیں ہوا کرتا تھا تو زندگی چلتی تھی، مگر اب یہ اس طرح سرائیت کر چکا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، بلکہ ایجاد ضرورت کی زیادہ ماں ہوتی ہے۔ اب اس کے بغیر ہمیں لگتا ہے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، مگر خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے جو آپ کی موبلٹی ہے، آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، فون پہ گاڑی آپ لوگ مل کے نکلیں گے نا۔ سب سے بڑی بات آپ کو اپنے پولنگ اسٹیشن کے بارے میں پتا کرنا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ٹرن آؤٹ پہ یہ ضرور فرق ڈالے گا۔ وہ ایک تو یہ کہ جو یہ تفصیل الیکشن کمیشن نے یہ بڑی ایک فیسلٹی دی تھی کہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں، شناختی کارڈ کا نمبر اور 8300 یا جو نمبر بھی ہے اس پہ کریں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے پولنگ اسٹیشن۔ لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر آپ موبائل فون نہیں لے کے جا سکیں گے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو نہ لے کے جائیں نا، وہ باہر آپ پکڑا کے لگا کے واپسی بھی اپنا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ شازیہ اس میں ایک تو بات یہ کہ ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، اور میرے خیال میں شاید یہ فیصلہ اس طرح نہ ہو۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹرن آؤٹ پہ کوئی اثر انداز یقیناً کسی حد تک ضرور اثر انداز ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکورٹی کے حالات ہیں اس میں حکومت کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں رہنا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کہ اگر وہ اسے سیکورٹی کی بنیاد پر یہ اس طرح کی کوئی پابندی لگاتے ہیں تو میرا خیال وہ اس میں حق بجانب ہوں۔ تو پھر لوگوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے، اس سے پہلے ہی لوگ اپنی ساری معلومات حاصل کر لیں۔ اپنے ووٹرز کا میرا خیال یہ ایک طویل عرصے سے یہ ایک مہم جاری ہے جس میں انہوں نے ہر طرح کی سہولت الیکشن کمیشن نے مہیا کی تھی، اپنے ووٹ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، اپنے پولنگ اسٹیشن کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ اور بھی ہے دیکھیں بات یہ کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کا جو بڑھنا ہے وہ ان کے مفاد میں ہے۔ مسلم لیگ نون یہ ایک انالیسز آ رہا ہے، مسلم لیگ نون جو ہے اس کے جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرن آؤٹ، اگر ہم 70 سے لے کے اب تک کا ٹرن آؤٹ دیکھیں تو جو مختصر ہوا ہے ٹرن آؤٹ، اس میں مسلم لیگ کا عروج ہوا ہے۔ تو اگر ٹرن آؤٹ کھل کے آتا ہے تو یہ جو سٹیٹس کو ہمیں نظر آ رہا تھا پنجاب میں، یا پنجاب جو نواز شریف یا اس فیملی کا سٹرانگ ہولڈ سمجھا جا رہا تھا، تو وہ اٹ کین بی تھریٹنڈ، یہ ایک رائے ہے۔ میں یہ قائد صاحب نے جو بات کی ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے تو ٹرن آؤٹ گرے گا، بالکل گرے گا۔ اگر ایک دن پہلے یا الیکشن کے روز اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے انتخابات جس دن ہوئے اس سے ایک روز پہلے 400 میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 150 سے 250 لوگ جو ہے اس کا ٹارگٹ بنے۔ ٹرن آؤٹ تو متاثر ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں رہنا چاہیے کہ وہ کل کو یہ کہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، کہ دہشت گردی سے زیادہ ٹرن آؤٹ پہ اثر انداز ہونے کا اندیشہ ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ پابندی لگائی جائے۔ اگر دہشت گردی نہیں ہوتی اور اللہ کرے نہ ہو تو جو کل تک جب تک یہ پولنگ شروع نہیں ہوتی تو میرے خیال میں کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ آپ دیگر جو سیکیورٹی کیا سیکیورٹی موبائل فون اس لیے ایجاد کیا گیا تھا کہ اسے بند کر کے سیکیورٹی کی جائے گی۔ آپ کو جو اربوں روپے ہم سیکیورٹی کے دیتے ہیں، سارے جو ٹیکسز ہم دیتے ہیں، وہ جس دن کوئی کام ہوتا ہے اسے آپ موبائل بند کر دیتے ہیں۔ تو سیکیورٹی اگر آپ نہیں کریں تو آپ کا فیلئر ہے۔ لیکن غنی صاحب کی بات کسی حد تک درست ہے کہ یہ پرماننٹ طریقہ ایک نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر بار موبائل فون ہی بند کر دیں۔ بات تو 100% درست ہے، یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آج تک یہی ریاستی اداروں کے ذمہ داران ہیں، یہی حکومتیں ہیں کہ باوجود آپ دیکھیں کہ اگر آپ پچھلے 5 سال میں ہر دوسرے روز کی لیڈ ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے انجام پہ پہنچا دیں گے، اور ہر آنے والے روز کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
इसका मतलब कोई खराबी आपकी हुकूमत के अंदर और आपके रियासती इदारे जो अमन व अमान के ज़िम्मेदार इदारे हैं उनके अंदर मौजूद है। और अगर ये हमारे ये अमन व अमान के ज़िम्मेदार इदारे और हमारी हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी अदा करती होती तो आज चारों सूबों के अंदर आर्मी चीफ को जाकर इस तरह के अहकामात और ऐलानात करने की जरूरत क्यों पेश है? इसका मतलब लोगों से यही कहा जा सकता है कि वो 11 मई से पहले अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में मालूमात कर लें, कहाँ उनका पोलिंग स्टेशन है, उनका वोट नंबर क्या है, ताकि 11 मई को अगर मोबाइल फोन बंद भी होते तो उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना। और हुकूमत से ये कहा जा सकता है कि वो सिक्योरिटी एजेंसीज को इस्तेमाल करे सिक्योरिटी के लिए, मोबाइल फोनों को कल पता चलेगा बिजली बंद कर दो क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, वो तो खैर बंद ही है खैर से पहले, और बाकी सहूलियात भी ड्रा कर क्योंकि ये सिक्योरिटी नहीं ठीक कर सकते। एक कॉलर है डॉक्टर आमिर अमेरिका से। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं बस ये कहना चाहता था कि अवाम के लिए माशाल्लाह ये दोनों पार्टियों ने अपने आंखें खोलने के लिए जो मुहिम शुरू की हुई है, तो ये बेस्ट मौका है कि अवाम देख लें कि माजी में ये क्या करते हैं। एक दूसरे का एहतसाब करने की तो बात तब करें जब पहले कभी इन्होंने किया हो। मुझे अब कभी शेर की दुम पे पाँव आता है तो वो उनके खिलाफ इश्तिहार चला देते हैं। और इसी तरह फिर मेरा ख्याल है कि एहतसाब तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जिसका माजी बेदाग हो, क्योंकि हज़रत अली का कौल है। डॉक्टर आमिर साहब ने जो बात की है वो जिम्मेदारी का एहसास दिलाया पाकिस्तान के अवाम को। उन्होंने दो बड़ी पार्टीज की बात की है कि अगर दो बड़ी पार्टीज ने वाकईतन डिलीवर किया होता, लोगों को कोई रिलीफ फराहम किया होता, कोई गवर्नेंस का इंसाफ कायम किया होता, तो आज फिर पाकिस्तान की सियासत के रद्देमल के तौर पर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी सामने ना आती। आगे बढ़ते हैं और बात करनी है हमें रावलपिंडी डिवीजन के हल्कों की, जहां बड़े बड़े नाम जो है वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अवाम की अदालत में जाना है उन्हें 11 मई को। उनमें वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ हैं, चौधरी परवेज इलाही हैं, चौधरी निसार अली हैं, इमरान खान और शेख रशीद जैसे नाम थोड़ी सी वजाहत कर लें कि पिंडी रावलपिंडी के हल्कों में चौधरी परवेज इलाही साहब कैंडिडेट नहीं है। पिंडी डिवीजन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम पिंडी डिवीजन के हल्कों की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मियां शाहिद मौजूद हैं, NA 51 से खड़े हो रहे हैं राजा परवेज अशरफ। इनका मुकाबला है राजा जावेद इखलाक से जो साबिक नाजिम रावलपिंडी भी रह चुके हैं। मियां शाहिद ये बताएगा, एक तरफ साबिक वजीर आजम है, दूसरी जानिब साबिक नाजिम रावलपिंडी है, इनके हल्कों में इनकी पोजीशन क्या है? शाजिया, अगर पोजीशन देखी जाए तो राजा परवेज अशरफ जो साबिक वजीर आजम है, उनका दावा है कि उन्होंने 47 अरब रुपया जो है वो अपने हल्के पर लगाया है। 33 यूनियन काउंसिलें हैं NA 51 में, और 33 यूनियन काउंसिलों में 5 करोड़ फी यूनियन काउंसिल उन्होंने दिया। और इसके अलावा पानी, बिजली और गैस के मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल कराए। और जो 2 बड़ी सड़कें हैं उन पर काम जारी था, अदालत ने रोक दिया। इस हवाले से ये सारा कुछ राजा परवेज अशरफ के क्रेडिट पर है और वो इसी बिना पर जो है वो कंपेन कर रहे हैं। लेकिन राजा जावेद इखलाक जो पहले नाज़िम पिंडी थे, वो काफ लीग से थे और बाद में नून में शामिल हो गए। उनके बेटे ने उनके राजा परवेज अशरफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था 2008 में, उसमें उनको 70,000 वोट मिले थे। और वो इसी बिना पर कंपेन कर रहे हैं कि वो एक शराफत का पैकर हैं और शराफत की बिना पर उनको वोट मिलेंगे। और वो 70,000 पिछली दफा उनके बेटे ने लिए थे, इस दफा वो जीत कर दिखाएंगे। अच्छा, लीड क्या थी राजा साहब की लीड कितनी थी? अगर 70,000 इन्होंने लिए थे तो जीतने में उन्होंने कितने लिए थे राजा परवेज अशरफ साहब ने? राजा परवेज अशरफ ने जो 96,000 से ऊपर वोट लिए थे, इतनी बड़ी लीड नहीं थी। लेकिन इस दफा राजा परवेज अशरफ का ये दावा है नहीं, मियां शाहिद साहब, ये 95,000 नहीं थे, ये 80,247 वोट थे राजा परवेज अशरफ साहब के। और राजा जावेद इखलाक के बेटे थे कासिम, उन्होंने 70,000 वोट लिए थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी रियाज, उन्होंने 56,381 वोट लिए थे। मियां शाहिद ये बताएं कि वहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फरद फहीम भट्टी वो भी खड़े हैं, उनकी पोजीशन क्या है? फरद फहीम भट्टी की जो पोजीशन है वो उसको इस तरह गिना जा सकता है कि वहां पर सिर्फ 2 ही पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही हैं। PTI की पोजीशन ठीक तो है, नौजवान PTI के साथ है और नौजवानों का ये भी दावा है कि जो खवातीन है उनका वोट उनको जाएगा, क्योंकि वो डोर टू डोर जो है वो कंपेन कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं उनको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही है। शायद ये बताएं कि वहां टर्नआउट कैसा रहेगा पिंडी डिवीजन में? इस दफा पिंडी डिवीजन में टर्नआउट जो है वो बेहतरीन और बहुत ज्यादा रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि 50 से अबव होगा। लेकिन जो पोलिंग स्कीम आई है उसमें बहुत सी गलतियां भी सामने आ रही हैं, क्योंकि ऐसे पोलिंग स्टेशन जो हैं वो भी अनाउंस हो चुके हैं जहां पर उनका
वजूद ही नहीं है। कोई ऐसे स्कूल्स हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने दर्जनों स्कूल खत्म कर दिए थे और वो सारे के सारे पोलिंग स्टेशन में। मियां शाहिद ये बताएं, ये जो गुज्जर खान का हल्का है जहां से राजा परवेज अशरफ उम्मीदवार हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपने बताया कि वहां पर 97 अरब रुपए के उन्होंने मंसूबे, ये जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं ये किस हद तक इंतखाबी नताइज पे असरअंदाज होंगे? अगर ये देखा जाए कि शहरी हल्का जो कि गुजर खान शहर है, वहां पर तो हमने वहां पर सर्वे भी किया था दुनिया टीवी ने। वहां की हालत तो बेहतर नहीं है, गलियां उसी तरह टूटी हुई हैं और वहां पर पानी गलियों में फिर रहा है और लोगों को पीने का पानी भी जो साफ मुयसर नहीं है। लेकिन जो देही इलाके हैं वहां पर जरूर डेवलपमेंट के काम हुए हैं और देही इलाकों का बोर्ड जो है वो राजा परवेज, और इसका किसी ना किसी हद तक असर होगा इंतखाबी जो है नताइज उन पर। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आपका प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ईसा नकवी, बशीर चौधरी और टिका खानसानी होंगे, इनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी हमारे साथ है। बशीर बताएगा, NA 52 और 53 दोनों से चौधरी निसार खड़े हो रहे हैं। एक जगह इनके मुकाबले में काफ लीग के राजा बिशारत है और दूसरी जानिब PTI के गुलाम सरवर खान। क्या पोजीशन है इन हलकों में? जी, ये चौधरी निसार अली खान के रिवायती हल्के हैं और खासतौर पर NA 62 से चौधरी निसार अली खान मुसलसल 7 बार जो है वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं और इस दफा वो इस हल्के से 8वीं बार कामयाबी के मुतमन्नी है। और इसी तरह NA 53 में जो उनका मुकाबला गुलाम सरवर खान से रिवायती अंदाज में होता रहा है और वहां पर भी चौधरी निसार अली खान अगरचे एक दफा उनको नाकामी हुई, लेकिन ज्यादातर दफा जो है वो वहां पे कामयाब ही हुए हैं और उनका ये अब भी ये दावा है कि वो इस हल्के से कामयाब होंगे। लेकिन PTI भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में मौजूद है और इसी तरह NA 52 में राजा बिशारत जो चौधरी निसार अली खान के कभी हिमायती हुआ करते थे और दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन अब वो काफ लीग में जाने की वजह से यहाँ पर उनके मध्य मुकाबले हैं और चौथी दफा उनके मध्य मुकाबले हैं। चौधरी ये बताए कि ये NA 52 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन है और उनकी हल्के में क्या पोजीशन है? जी, NA 52 में कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और पहली दफा मैदान में उतरे हैं। अगरचे उनका ये दावा है, जिस तरह पहले मियां शाहिद बता रहे थे कि नौजवान उनके साथ हैं और वो बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि NA 52 का जो ज्यादातर इलाका है वो देही इलाका है, कल्लर सईदा की तहसील है और इसी तरह रावलपिंडी के जो देही इलाके हैं, चौंतरा वगैरह, वो इसमें शामिल है। तो यहाँ पर जो खानदानी और बरादरी का वोट होता है और जो रिवायती चौधरी एक और सवाल जरा ये बताएं, ये इसमें आपने दोनों हलकों में बताया है कि NA 52 में राजा बिशारत जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से तल्लुक रखते हैं और गुलाम सरवर खान जो पहले काफ से थे अब तहरीक इंसाफ से उम्मीदवार हैं, वहां पर पीपल्स पार्टी भी वोट लेती रही है। पीपल्स पार्टी की वहां पर दोनों हलकों में क्या पोजीशन है और उसके क्या उम्मीदवार मैदान में है? जी, NA 52 का मैं बता सकता हूं कि NA 52 में सीट एडजस्टमेंट जो काफ लीग की हुई है पीपल्स पार्टी के साथ, उसके तहत राजा बिशारत जो है वो उम्मीदवार हैं दोनों जमातों के और NA 53 में एडजस्टमेंट हुई है और वहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो वहां पर मौजूद जरूर है। लेकिन प्रॉपर जो मुकाबला देखने में आ रहा है अभी तक, जो फील्ड के अंदर लोगों का रुझान है वो दो बड़े उम्मीदवारों 52 में चौधरी निसार अली खान और राजा बिशारत और 53 में चौधरी निसार अली खान और गुलाम सरवर खान के दरमियान ही देखने में मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईसा नकवी हमारे साथ है। ईसा, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। ईसा, NA 55 में शेख रशीद का मुकाबला है शकील अवान से, 56 में इमरान खान का मुकाबला है हनीफ अबाजी से। सबसे पहले 55 के बारे में बताएगा, शेख रशीद की अपने हल्के में क्या पोजीशन है और शकील अवान के बारे में लोगों की क्या राय है? देखिए, शेख रशीद का जो ये दावा है और वो खासी हद तक दुरुस्त भी मालूम होता है कि वो अपनी जिंदगी का निचोड़ जो है वो इस इलेक्शन में लगा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने सियासत में सीखा, 2 मरतबा शिकस्त खाने के बाद अब शेख रशीद के पास ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो अपनी सियासी जिंदगी को बरकरार रख सकें इस इलेक्शन को जीते बगैर। लोगों के पास जिस जज्बाती अंदाज से वो जुमले और जिन जज्बात के साथ जा रहे हैं, और एक बात जो हमें याद रखने की जरूरत है कि शेख रशीद वो कैंडिडेट हैं जो पिछले 5 साल से कैंपेन में हैं। इसके अलावा जो नून लीग के कैंडिडेट थे वो तो इख्तिदार में थे। जो शेख रशीद हैं वो 5 साल से ये राब्ता मुहिम चला रहे हैं कि किसी तरह वो अपनी इस सीट पर जिस पे वो 5 मरतबा मुंतखब हुए, इस पर दोबारा जो है वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो। ये बताइए, ये तो जो है वो
یہ تو ٹھیک ہے، یہ حنیف عباسی صاحب اور عمران خان صاحب کا کیا معاملہ ہے وہاں پہ، وہاں کیا حالات بتا رہے ہیں؟ میرا خیال قائد صاحب اس میں پہلے چکے شیخ رشید والا حلقہ ہے، اس میں عیسیٰ یہ 60,000 سے شکست ہوئی تھی، جاوید ہاشمی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے۔ اب یہ بتائیں کہ وہاں پر تحریک انصاف کا فیکٹر جو اس وقت شیخ رشید کی سپورٹ کر رہا ہے، ان کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے وہاں پہ؟ دیکھیے جو تحریک انصاف کا فیکٹر ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کر رہا حلقہ NA-55 میں، کیونکہ شیخ رشید جو ہے وہ تحریک انصاف سے نہیں ہے، تو ان کے جو ویسے بھی ایگزسٹنس جو ہے PTI کی وہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں راولپنڈی میں نہیں ہے، یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، یہ گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا۔ عیسیٰ ایک اور بات ذرا، عیسیٰ ایک اور بات، اس میں اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے عامر فدا پراچا نے 38,000 ووٹ لیے تھے، پیپلز پارٹی کی وہاں پر کیا پوزیشن ہے، کیا اس کا امیدوار میدان میں ہے؟ دیکھیے 2008 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا آپ راولپنڈی میں جو ہے وہ آپ عروج سمجھ سکتے ہیں جس حساب سے ان کو ووٹ پڑے تھے۔ عامر فدا پراچا وہ پریزیڈنٹ رہے یہاں راولپنڈی کے پاکستان۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو حلقہ ہے جو الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، عمران خان کی کیا پوزیشن ہے یہاں پہ حنیف عباسی کے مقابلے میں؟ دیکھیے یہ بہت انتہائی دلچسپ حلقہ ہے، یہاں پر پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ نون لیگ کا جو ورکر ہے اس کا اعتماد تھوڑا سا متزلزل نظر آیا ہے۔ جس طرح PTI نے سرائیت کیا ہے، جس طرح ان کی میڈیا کیمپین اور عمران خان نے کی، اگرچہ ان کو NA-56 میں آنے کا موقع نہیں ملا، وہ ایک مرتبہ یہاں سے گزرے، انہوں نے یہاں پر کوئی کیمپین نہیں کیا۔ تو اس بار کانٹے کا مقابلہ لگ رہا ہے اس حلقے میں؟ جی مقابلہ تو یقیناً PTI اور مسلم لیگ نواز، حنیف عباسی اور عمران خان کے درمیان ایک عیسیٰ اس حلقے کے بارے میں بھی اس کے رزلٹس جو ہیں وہ 2008 میں حنیف عباسی اور شیخ رشید کے درمیان مقابلہ ہوا تھا اور 60,000 کی لیڈ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ اس میں یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ابھی لوگ متزلزل ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، کس حد تک یہ اثر انداز ہوگا ان کا ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا؟ دیکھیے مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے اب یہاں پر 42 یونین کونسلز ہیں اور یقیناً حنیف عباسی کی ورکنگ جو ہے وہ PTI سے بہت زیادہ ہے۔ وہ 2 مرتبہ منتخب ہوئے ہیں، 2002 میں ہوئے تھے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر، اس کے بعد 2008 میں وہ منتخب ہوئے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر۔ پچھلے 10 سال میں انہوں نے یہ بتائیے جو ایفیڈرین کے الزامات لگتے رہے ان پہ، ان کے بارے میں تفتیش ہوتی رہی، ان کی دوائیوں کا کام، اس سے کوئی فرق پڑے گا ان کے ووٹ بینک کو؟ نہیں دیکھیے یہاں پر میں آپ کو بڑا فرینکلی بتاؤں کہ ہم میڈیا میں جو لوگ ہیں یہ ہم تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، یہاں پر جب لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں نہ ان کے ذہن میں ایفیڈرین ہوتا ہے نہ ان کے ذہن میں۔ اچھا آپ کو کچھ اندازہ ہے پچھلی دفعہ پرسنٹیج کتنی تھی ان حلقوں میں؟ یہی 30-40% لوگ ہی آئے تھے؟ جی بالکل، یہاں پر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پہلے تو کم تھا، لیکن اس مرتبہ جو ہے جو ہم نے رجحان دیکھا ہے کہ پہلے صرف جو ورکرز ہوتے تھے وہ ایکٹیو ہوتے تھے کہ ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے اور وہ زبردستی لوگوں کو نکالتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے۔ میں آپ کو اور کچھ نہیں، کم از کم اپنی گلی کی، اپنے گھر کی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ سارے لوگ خود ولنگ ہے کہ ہم یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے وہی سٹرانگ ہولڈ کیوں ہیں جہاں پہ 25-30-35% ووٹ پڑتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہمیشہ اسی طرح ہوا ہے کہ آپ اگر 97 کا الیکشن بھی یاد کریں کہ جب مسلم لیگ نواز نے کلین سویپ تقریباً کیا تھا اور پیپلز پارٹی کو انتہائی 16-17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں جگہ ملی تھی، اس وقت بھی فیکٹر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر باہر آیا ہی نہیں تھا اپنا ووٹ ڈالنے۔ یہ بات درست ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے۔ ایسا یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے، آپ نے پہلے بتایا کہ جو NA-55 میں بھی پیپلز پارٹی نے 38,000 ووٹ لیا اور اس حلقے میں بھی پیپلز پارٹی کے سردار شوکت نے 38,000 ووٹ لیا، پیپلز پارٹی پنڈی ڈویژن میں کہاں گئی اور یہ ووٹ بینک ان کا کدھر جائے گا؟ دیکھیے انہوں نے جو ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے یہاں پر عامر فدا پراچا جو صدر تھے وہ غائب ہو چکے ہیں منظر عام سے پیپلز پارٹی کے لیے۔ یہاں پر نہ تو کوئی کمپین کی جا رہی ہے پراپر، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے کوئی اس قسم کی کوئی وقت کم ہے، یہ بتائیے کیونکہ مسلم لیگ نون کو کوئی الٹرنیٹو نہیں آیا تو یہ لو ٹرن آؤٹ کی پارٹی ہے، جہاں جہاں لو ٹرن آؤٹ ہوگا یہ جیتے گی۔ دیکھیے لو ٹرن آؤٹ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے
ایک طرح سے یہ مسلم لیگ نون کے فیور میں جا رہا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی ایکٹیو ہوئی ہے تو مسلم لیگ نواز کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ الیکشن جو ہے ان کے لیے چائے کا کپ ثابت نہیں ہوگا, ان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور آج جو رات ہم نے دیکھا کہ یہ انتہائی حساس الیکشن ہوگا ہے حلقہ این اے 55 اور 56 دونوں کا. کل رات مڑی روڈ پر لڑائی ہوئی ہے, آمنے سامنے مرکزی الیکشن آفیسز ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے, اور کل لاٹھی چارج دونوں جانب پولیس نے کیا کیونکہ دونوں جانب سے پتھراؤ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, اور آج پی ٹی آئی کا جلسہ بھی ہے, ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے عمران خان, یقیناً اس کا بھی کچھ اثر ہوگا. بہت شکریہ آپ کا اس نقوی. آپ پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کریں گے, دو نئے سروے سامنے آئے. ایک سروے ایکسپرٹس نے دیا, ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون پہلے, پیپلز پارٹی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے. اور ایک سروے عوام نے دیا ہے, اور عوام کے سروے کے مطابق جو مقابلہ ہوگا وہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوگا. قائد صاحب, کیا اہمیت ہے اس سروے کی؟ اس میں جو ایگزیکٹلی جو سروے ہے, اس میں 10 ایکسپرٹس کو جو ہائر کیا گیا تھا یا ان سے یہ کام لیا گیا تھا, اور یہ مارچ کے اواخر میں سروے آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ 34.89% ووٹ تو لے گی مسلم لیگ نون, جبکہ پیپلز پارٹی 24.89% ووٹ لے گی, جبکہ پی ٹی آئی کو صرف 12.11% ووٹ انہوں نے دیے. یہ ایکسپرٹس کی رائے تھی. مگر جو سروے ہوا, ایک اور جو تقریباً پوچھا گیا 1285 لوگوں سے پوچھا گیا, اور اس میں سے رسپانڈ کیا 95.1% لوگوں نے. ان کی بالکل رائے مختلف تھی. ان میں سے 25.68% جو ہے وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون, جبکہ 24.98% پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. گویا یعنی ان کا نیک اینڈ نیک ہے. مگر اگر یہ دونوں سروے بھی ہم دیکھیں تو ایک جو خواص کا سروے ہے وہ 80 سیٹیں دے رہا ہے, 85 سیٹیں مسلم لیگ نون کو, جبکہ 60-65 جو ہے وہ اس سروے میں پی ٹی آئی نیچے کیوں ہے اور پی ٹی آئی کو. دیکھیں شاہ, اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو قائد صاحب نے بتایا وہ ٹیکنیکل سروے ہیں. یہ سرویز جو ہوتے ہیں سینکڑوں لوگوں پہ ہوتے ہیں, یا جیسے انہوں نے بتایا کہ 2-2.5 ہزار لوگوں پہ. اصل سروے تو 11 مئی کی شام کو سامنے آئے گا. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سروے قائد صاحب یہ ایک نفسیاتی کیفیت طاری کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور میرا خیال عوام نے اس کا نوٹس نہیں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سروے آپ ہمارے لیے ہے, لیکن عام آدمی جو گلی محلے کے اندر بیٹھا ہے وہ ان سروے سے متاثر نہیں ہوتا ہے. سروے جو گلی محلوں کے اندر ہو رہے ہیں وہ لوگ اس پہ لے رہے ہیں کہ کس پارٹی نے ان کے مسائل کے حل کے لیے کیا کیا. گلی محلے کے لوگ تو ووٹ ہی نہیں دیتے, 25-30% ووٹ دیتے ہیں. گلی محلے کے 70% لوگ لاہور میں ووٹ نہیں ڈالتے, جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جیتتی ہے وہاں پہ. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ یہ جو سروے آئے ہیں, اگر دونوں کو ٹھیک مان لیا جائے تو دونوں میں ایک بات کامن ہے کہ کوئی بھی پارٹی سویپ نہیں کر رہی. اگر خواص کے سروے کے مطابق 84 سیٹیں مسلم لیگ نون لیتی ہے اور 70 سیٹیں یا 60 سیٹیں, پاکستان اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں سیاسی تاریخ میں ان سرویز کی, آپ اگر 2008 کو میں کوٹ کروں گا کہ اس وقت جو سروے آئے تھے اس میں جو جنرل مشرف کی ہمنوا جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کے بارے میں کہا تھا کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں. ایک بڑی اہم بات ہے, یہ جو عوامی سروے ہے اس میں سے 65% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس الیکشن کے پروسیس پہ اعتماد نہیں ہے, یہ فیئر الیکشن نہیں کرواتے, اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس بار کچھ زیادہ لوگ متحرک نظر آ رہے ہیں. کے علاوہ کون سا الیکشن غنی صاحب, اس بار لوگ زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں. انٹرونشن آف دی اسٹیبلشمنٹ جو رہی ہے, جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اعتماد نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ضمنی انتخابات بھی دیکھ لیں, ہم بیٹھ کے یہاں پر کہہ رہے تھے کہ لوگوں کا سیاسی جماعتوں پہ اعتماد نہیں رہا, لیکن اسی پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات میں عام انتخابات سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے پولیٹیکل پارٹیز کو. میں نہیں سمجھتا گلی محلے کا آدمی زیادہ ووٹ دیتا ہے, جو پوش علاقوں میں بیٹھے ہوئے وہ گھروں میں. ابھی ہمارے نمائندہ کیا کہہ رہے تھے کہ جی جدھر برادریاں ہیں, جدھر روایتی سیاست ہے, وہاں پہ یہ پارٹیاں بڑی مضبوط ہیں. تو جو نیا فیکٹر ہے اربنائزیشن کا, آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر تو یہ اس کو موبلائز کر لیتے ہیں تو صحیح. لیکن غنی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ صحیح سروے تو 11 مئی کی شام کو سب کے سامنے آئے گا, وہی صحیح سروے ہوگا. غنی صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. جی شازیہ, جنرل اشفاق پرویز کیانی جو پاکستان کے سپاہ سالار ہیں, دیکھیں پاکستان کی فوج نے اپنی کمٹمنٹ ظاہر کی ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کے ساتھ اور جمہوریت کے عمل کے ساتھ. انہوں نے پہلے کوئٹہ گئے ہیں, وہاں انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو کہا ہے کہ وہ آزادانہ طور پہ انتخابات میں حصہ لیں, ہم سیکورٹی فراہم کریں گے. پھر وہ کراچی گئے, گزشتہ روز وہ لاہور آئے, اور پھر وہ پشاور گئے, اور ان کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے فول پروف سیکورٹی یقینی بنائیں,
اور فوجی ترجمان کا جو آج ایک اخبار کی لیڈ ہے کہ عوام دھمکیوں میں آئے بغیر ووٹ ڈالیں. اس کا مطلب پاکستان کی فوج جو ہمارا قومی ادارہ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ایک مؤثر حکومت جو ہے وجود میں ہے. چونکہ ایک مؤثر حکومت جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو درپیش چیلنجز ہیں اندرونی بیرونی عوام کے مسائل اور مشکلات ان کے حل میں معاون بنے گے. جی ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب. یہ بتائے گا کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ان دوروں کی کیا اہمیت ہے الیکشن میں سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے؟ جی بہت زیادہ اہمیت ہے. پہلی بات تو اس سے واضح ہے کہ پاکستان فوج سمجھتی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے ایک طرح کی جس میں ہم نے جیتنا ہے ووٹ کے ذریعے سے. اور اگر یہ کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں سرحد کے پار بیٹھے ہوئے دونوں طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے اور اگر الیکشن میں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان ایک بڑی نازک صورتحال میں ہوگا. تو اس لیے پاکستان فوج کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جو جتنی تخریب کاری ہو رہی ہے اس کی جڑیں باہر ہیں اور وہاں سے وہ ان کو پاکستان کو چاہتے ہیں کہ اس کا راستہ روکا جائے الیکشن کی طرف تاکہ استحکام واپس آئے. اور دیکھ لیجئے کہ جنرل کیانی صاحب جو ہیں وہ خود دورے کر کے یہ کر رہے ہیں جبکہ یہ حکومت اس کا کام تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. اب ہمارے وزیر اعظم صاحب تو بیچارے ہل ہی نہیں سکتے, اسی طریقے سے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ بھی نہیں موو کر رہے, تو فوج ہی کر رہی ہے نا آخر, جس کو ہر طرف سے گالی بھی پڑتی ہے اور بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان کو فوج کی تعریف میں ایک لفظ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں کبھی. فوج ہی نے چاہے فلڈ ہو چاہے کچھ ہو, اب یہ الیکشن آپ کروا ہی نہیں سکتے تھے فوج کے بغیر, یہ تو مانتے ہیں نا آپ. بالکل بالکل بالکل. ہاں تو وہ جنرل کیانی صاحب کا یہ کنسرن جو ہے یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو ایف پاک بیٹل فیلڈ امریکہ نے کہا تھا افغانستان پاکستان, امریکہ کے دشمن پاکستان کے دشمن جو ہیں پاکستان میں ایک مختلف انداز کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آرمی چیف کا اس وقت نکل کے آنا اور پورے طریقے سے سیکیورٹی کے انتظام کے لیے بندوبست کرنا, اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ووٹ کے لیے نکلیں کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے عوام ہی جو ہے اس کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. صرف دہشت گردی کے خلاف نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ جاتے جاتے میں یہ بات کر دوں, خاتون نے شیر کے مرنے کی بات کی تھی, تو شیر تو کیا اب یہاں پہ انسان بھی جو ہے اس طرح سے تلف ہو رہے ہیں, تو بہرحال وہ بھی غلط ہوا جو ہوا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. غنی صاحب, قائد صاحب, پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. 11 مئی میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے, گھروں سے نکلیے اور ووٹ دیجیے اور اپنے ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کیجیے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.